الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار کے اندر اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق قبلہ پیر صاحب حضرت علامہ مولانا مولوی محمد بشیر صاحب مدثر الاولالی اور دیگر سامعین و حاضرین، آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، جو راحت ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ میرے ذکر کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین من، آج بدبختی کے ساتھ دنیاوی معاملات کی مصروفیت اور جو ہے وہ ذریعہ معاش کے لیے ہم اس قدر جو ہے وہ بھاگ دوڑ کے اندر مصروف ہو گئے کہ ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ یہ جو ہم تھوڑا سا پیچھے تاریخ پہ نظر ڈالیں تو جن کا آج ہم جو ہے وہ ذکر سنتے ہیں، حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جو ہے وہ جس علاقے میں اور آپ یہاں رہتے ہیں، ہم نے بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں دیکھا قبلہ حضرت پیر سید فضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جو ہے وہ آگے چلے جائیں تو جدہ شریف کی سرزمین پہ حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ خواجگان، آپ کی جو ہے وہ زندگی کو دیکھ لیں، اور پھر اس سے آگے چلے جائیں تو ڈوڈا شریف کے بزرگان کو دیکھ لیں۔ اس طرح آپ اپنی نظر دورائیں پیچھے تو پھر دیکھیں کہ وہ لوگ کون تھے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر گزاری تھی۔ وہ اپنی صبحوں میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی شام میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے دوپہر میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، وہ رات کے چھائے ہوئے اندھیرے میں اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اور ہم وقت جو ہے وہ اپنی دو اپنے رب کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے۔ جس طرح وہ حضور قبلہ عالم کا بہت مشہور جو ہے وہ جملہ ہے کہ اگر کوئی میرے جانے کے بعد یہاں میرے بوڑ کے درخت کے قریب سے یا نیچے سے گزر جائے گا تو اسے بھی جو ہے وہ میرے بوڑ کے درخت کے جو پتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیں گے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں صرف اسی کے اندر بسر کی کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے رہے، اللہ کے محبوب کی محبتیں بانٹتے رہے۔ میں اور آپ جو ہے وہ جن کی عقیدتیں ہیں، جن کی محبتیں ہیں، ایسے آستانوں سے ہماری بھی جو محبت ہے وہ صرف ظاہری طور پہ باقی رہ گئی ہیں، حقیقی طور پہ جو سلسلہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے نسبت کا کہ ہم جو ہے وہ اپنے مرشد کے رنگ کے اندر رنگے جائیں، ہم جن کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کا رنگ جو ہے وہ ہمارے اوپر نظر آئے، لیکن بدبختی سے ایسا نہیں ہے۔ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ پتہ چلے میری نسبت فلاں پیر خانے سے ہے، پتہ چلے میرا تعلق فلاں آستانے سے ہے، پتہ چلے میرے مرشد گرامی فلاں نامور پیر ہے۔ حاضرین من، مرشد نامور ہو یہ ضروری نہیں ہے، مرشد کامل ہو بس یہ ضروری ہے، اور پھر آپ اس مرشد کے رنگ میں رنگے جائیں۔ آپ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال لیں کہ آپ کے پیر صاحب کیا کیا کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہیں کرتے تو سمجھ لیں آپ نے جو بیعت کی ہے وہ صرف فارمیلٹی کے طور پہ کی ہے۔ اللہ کے حقیقی طور پہ قبلہ مولوی بشیر صاحب عموماً جو ہے وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، حقیقی طور پہ اس بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے پیر صاحب سے، اپنے جو ہے وہ بزرگ سے یہ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کے بارے میں، اور پھر حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ جو زنگ ہمارے دلوں کے اوپر چڑھ چکا ہے اس کو جو ہے وہ کس طرح ہم نے صاف ستھرا کرنا ہے، اس کو ہم نے کس طرح چمکدار بنانا ہے۔ حاضرین من، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو آپ کا دل جو ہے وہ سکون کے اندر ہوگا، یہ نہ سمجھنا آپ کے پاس اولاد ہوگی تو آپ کا دل سکون کے اندر ہوگا، یہ نہ سمجھنا آپ کے پاس جو ہے وہ لمبی چوڑی گاڑیوں کی قطاریں ہوں گی
تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ سکون میں ہوگا. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ آپ عالی شان محل کے اندر رہیں گے تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ سکون میں ہوگا. نہیں نہیں، اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں، ایسی کوئی قید نہیں، اور یہ بالکل جو ہے وہ ہمارا اصول نہیں کہ جو بڑے گھر میں رہے گا اس کا دل سکون میں ہوگا. نہیں نہیں، بلکہ بے شک آپ پیچھے چلے جائیں تو دیکھ لیں جب طوفان نوح آیا تھا تو ساری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک مائی صاحبہ جس کا تاریخ کے اندر ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنی سادہ سی جھونپڑی کے اندر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی. طوفان نوح آیا چلا گیا، کسی نے جا کے مائی صاحبہ سے پوچھا تو کیا آپ کو علم نہیں کہ یہ جو باہر ساری دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی، غرق ہو گیا سارا کچھ؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں تو اپنے رب کی یاد کے اندر مشغول تھی، میں تو اس کے ذکر کے اندر مصروف تھی. حاضرین من، اسی طرح اللہ رب العالمین نے کوئی قید نہیں لگائی کہ گھر بڑا ہے تو دل سکون میں ہوگا، گھر جو ہے وہ عالی شان محل ہوگا تو دل سکون میں ہوگا، بلکہ فرمایا نہیں، جو جہاں بیٹھا ہے صرف میری یاد میں رہے، صرف مجھے اپنے دل میں بسا کے رہے، اپنے سینے میں بسا کے رہے، پھر دیکھے کمال، وہ جہاں بھی ہوگا جھونپڑی میں بھی ہوگا تو بڑے بڑے محلوں والے جو ہے وہ اس کی جھونپڑی کے باہر ڈیرے لگائے ہوں گے. آپ دیکھ لینا، ہم جب اپنے بزرگان دین کی اور صوفیاء کی اولیاء کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو کون سے ایسے بزرگ تھے جن کے بہت بڑے محل تھے؟ کون سے ایسے بزرگ تھے جن کے ساتھ بڑی بڑی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھی؟ کون سے ایسے بزرگ تھے کہ جن کے پاس مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی؟ نہیں نہیں، وہ بالکل سادہ مزاج تھے، وہ بالکل تھوڑے رزق والے تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ اپنے رب کی عطا پہ شکر کرنے والے تھے، ہما جہت ہما وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر رہنے والے تھے، لوگوں کو اللہ کا پیغام دینے والے تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مزارات پہ بھی آج رونقیں لگائی ہیں. حضور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا نا، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، کامل ولیاں دے درباراں ہوتے اج بھی دیوے بلدے. آج بھی لوگ وہاں قرآن خوانی کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، دین کا پیغام وہاں سے جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت سلامتی عطا فرمائے. جو میں نے آپ کے سامنے ٹوٹا پھوٹا پڑھا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق